مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا غم یا شہر۔ لاہور کی ایک قبرستان کے گورکن نے کیا کچھ کہا، آئیے دیکھیے۔ نکلیاں ہیں ایک سوال ہے کہ کیا بچی کا نام ملائکہ رکھنا چاہیے؟ تیرا دل اور میری پھر کے گلی تباہ، ڈھیچو روتا ہے، گدا گدا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ سلام شادی کے بعد ایک اچھی طرح اگر آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا، چلانا اور ایک پوزیشن کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے بیٹے آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سوال ہے، کوئی بچہ پیر بن سکتا ہے؟ نیکیاں جو بتائیں گے بظاہر تو بڑی آسان ہے۔ رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، 15 سنتیں بتا دیں۔ شفیع جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی جھلکیاں، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سلسلے میں کیا کیا چیزیں ہم شامل کرنے والے ہیں۔ اکبر حسین ایک فیس بک پر ایک میسیج اور بہت پیارا میسیج ہے، سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حج کا مہینہ آنے سے پہلے حج کے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، حج کے معلومات کے مطابق کوئز پروگرام بھی ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان شریف آنے سے پہلے بھی رمضان کے متعلق کوئی ایسا کوئز پروگرام ہونا چاہیے جس میں روزے کے، تراویح کے، رمضان کی نمازوں کے، رمضان کی عبادتوں کے فضائل وغیرہ ہوں، اس طرح کا کوئی کوئز پروگرام آنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک یعنی یوں سمجھو، آپ اس کو ایک اعتبار سے خوشخبری بھی جو ہے وہ اپنا سمجھ لیں۔ اچھا کہ ہاں، گزشتہ دنوں جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے مشورہ تھا ہماری مجلس کا، تو اس میں جو ہے وہ نگران شورا نے ہمارے سلسلے کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہوا، لیکن اس میں ایک چیز، وہ میسیج بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں کہ مطلب یہ ہم سے سوال ہوا کہ آپ کو اس سلسلے کا خیال کیسے آیا، جبکہ یہ مطلب ہم نے شروع نہیں کیا بلکہ ہم بیچ میں کودے تھے اس سلسلے کے، شروع میں اس کا فارمیٹ جو ہے وہ اپنا کچھ اور تھا۔ تو نگران شورا ان قریب، یعنی یوں سمجھے کہ یہ اتوار تو جیسے اب 2 نومبر ہے نا، مے بی پاسبل شاید اگلے یا اس سے اگلی اتوار، یعنی
ایک نیا پروگرام جو ہے وہ اپنا شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام کا شاید ایک حصہ مائنس کر دیں، جیسے ہم ابتدا میں کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے پروگرام سے متعلق مشورے وغیرہ، جی جی تو یوں سمجھے کہ نگران شورا آ رہے ہیں جو ہے وہ اپنا آپ کے ساتھ، اور جو آپ نے مشورے دینے ہیں ٹرانسمیشن یعنی ڈائریکٹلی، ابھی تو یوں سمجھے کہ آپ کا مشورہ ہمیں آتا ہے، ہم اپنی آئیڈیا مجلس کو جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں، وہ پھر کر کے اس پہ ورکنگ کر کے پھر آگے جاتا ہے، پھر نگران شورا کے ساتھ جب بھی مشورہ ہوتا ہے، تو اب یوں سمجھے کہ یہ ایک ہفتہ وار جو ہے وہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو مدری چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ بھی جو ہے وہ اپنا ہے تو شکایتیں مشورے ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک انداز اچھا جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ نگران شورا یہ پروگرام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ ٹائمنگ وغیرہ کو بتائیں گے؟ ہاں، ابھی اصل میں یہ میں بتا رہا ہوں ارلی اسٹیج ہے نا، تو اتوار کا دن تو ہے، اب یا پاسبلٹی ہے یہ اثر سے مغرب ہوگا یا مغرب سے عشاء، کیونکہ اس کا ڈوریشن جو ہے وہ اپنا کم ہے، تو وہ جو آپ نے ابھی یہ مشورہ دیا نا انشاءاللہ، تو اس طرح کے تو وہ یوں سمجھے کہ ایک پلیٹ فارم ڈائریکٹلی نگران شورا کے ساتھ، اس پر نگران شورا ایس ایم ایس کے ذریعے مشورے لیں گے یا فیس بک کے ذریعے یا کال کے ذریعے؟ جیسے نگران شورا کا اس میں تو فرمانا تھا واٹس اپ، کیونکہ تقریباً کہنا تھا کہ تقریباً لوگوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ واٹس اپ ہے زیادہ تر، ایک چلو ہم لے لیتے ہیں، تو اور اس سلسلے پروگرام کا فی الحال جو نام ہے آگے چل کے چینج ہو جائے تو آپ مجھے نہ کہیے گا، آپ کے مشورے، یعنی اسی نام سے جو ہے وہ اپنا ہوگا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک کریٹیسزم جس کو تنقید کہتے ہیں، ایک اچھے دائرے میں مدری چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے تعریفی کلمات، تنقیدی جو بھی ہے انشاءاللہ وہ آپ نگران شورا آپ کے ساتھ براہ راست ہوں گے۔ تو اب جب میں آج تمہید باندھ رہا تھا، لیکن چونکہ ابھی آیا نہیں ہے اس وجہ سے وہ مجھے ابھی جملے وہ ہم نے رکھے ہیں کہ آپ کو ابھی تک تو فی الحال ہمیں دیں، لیکن جیسے ہی وہ آ جائے گا تو پھر شاید یہ سلسلہ پھر یہ بھی وہاں بات ہوئی کہ نگران شورا سے کہ بھائی پھر کہ آپ کا مدنی چینل کیا یہ بند کر دیں کیونکہ آپ جب یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا فارمیٹ الگ ہی جو ہے وہ چل رہا ہے، لوگوں کی فرمائشیں چل رہی ہیں اور دیگر چیزیں، تو اس لیے جو ہے وہ اپنا یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا اور نگران شورا انشاءاللہ اس سلسلہ لے کر آئیں گے۔ تو چلیں بہت پیاری خبر سنائی۔ ہاں الحمدللہ۔ پھر میں ابھی ہم ابتدا میں وہ ایک پویم جو ہے وہ اپنا چلتی ہے، تو وہ بچے نے اچھے بچے پروگرام کے اندر جو ہے وہ پڑھی تھی، یعنی وہ ہی بچہ کہ جس کی آواز میں غالباً یہ چلتی ہے، تو اس پروگرام میں آگے اس نے پڑھی اور پھر انہوں نے ساتھ میں وہ اینیمیشن جو ہے وہ اپنا دکھائی، وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ جو سوال ہے کہ اس پروگرام کا خیال کیسے جو ہے وہ آیا اور یہ کس نے مشورہ دیا، تو پھر عرض کر دیتے ہیں۔ ڈیچو ڈیچو روتا ہے گدا گدا ہی ہوتا ہے، ڈیچو ڈیچو روتا ہے گدا گدا ہی ہوتا ہے، گدے کے مالک نے پالی بلی ایک بالوں والی، گدے کے مالک نے پالی بلی ایک بالوں والی، ہاتھ سے کان گلاتا تھا، گود میں اس کو سلاتا تھا، بلی ساتھ میں چلتی تھی، جا جا ہو جاتا تھا، گدھا اکیلا ایوری ڈے بوجھ اٹھاتا مالک کے، پھر بھی رات میں بیچارہ بیچارہ کا مارا، گھر کے باہر گھوٹے سے بن کر کھاتا تھا چارہ، گدھے نے ایک دن یہ سوچا آخر میری کیا خطا، بلی سب کو بھاتی ہے، سوتی ہے اور کھاتی ہے، سارا کام کرتا ہوں تو بس اتراتی ہے، گدھے نے بدلی اپنی چال، بلی جیسا اس کیا کمال، گھر کے اندر بڑھ گیا، مالک پہ وہ چڑھ گیا، سوچا مالک خوش ہوگا لیکن وہ تو ڈر گیا، مالک کو غصہ آیا، وہ غصے میں چلایا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس آفت سے جان چھڑاؤ، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس آفت سے جان چھڑاؤ، پاگل ہو گیا ہے یہ گدھا، اس کو گھر سے دور بھگاؤ، گدھا وہاں سے بھاگ گیا، روتے ہوئے یہ کہنے لگا، حسد جلن کی ملی سزا، میں پہلے
जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सैयद साहब आप भी थोड़ा तैयार हो जाएं। तैयार तो आप होकर आए होंगे, लेकिन मैसेज है कि ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में पिछले साल इनाम निकला था। अच्छा। हाँ, लेकिन सैयद साहब कह रहे हैं कि भेजने में दुश्वारी आ रही है और मेरा तोहफा अभी तक मुझे नहीं मिला। अब्दुल हमीद भाई हैं कोई लाहौर से। लाहौर वाले हैं? हाँ, मैंने कहा यार लाहौर तो शहर है, इस यहाँ दरअसल मसला यूँ दुश्वारी आ रही होगी कि हमने ज़हनी आजमाइश खत्म होने के बाद 3 महीने तक उस नंबर को अपने पास एक्टिव रखा। ठीक है। और जब तक उनकी आईडी आई नहीं होगी हमारे पास, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा नहीं होगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी पिछले दिन ये हुआ कि एक इस्लामी भाई का चौथे प्रोग्राम के अंदर आईडी निकली। अच्छा। मैंने उससे अपने पास नोट कर ली, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। फिर मैंने दूसरे प्रोग्राम में देखा था उनके दूसरे में भी निकली, तो उनको पता नहीं था। ओहो हो। फिर मैंने कहा भाई यही आईडी आपकी, एक नहीं इसके 2 तोहफे बन रहे हो। कह रहे कैसे? मैंने कहा दूसरी प्रोग्राम अपने आखिर में नहीं देखा, लाइट चली गई थी। आपकी लाइट चली गई थी, हमारी लाइट थी। तो हमने देख लिया आपके 2 तोहफे हैं। तो इन्होंने या तो स्क्रीन शॉट भेजा नहीं होगा, या तो जब भेजा होगा जब हम मोबाइल फोन ऑफ करके रख चुके होंगे। तो अब इसका हल, क्योंकि आपको याद है सैयद साहब, दोबारा रब्ता कर ले, मैसेज कर दे, इंशाल्लाह अपनी आईडी भेज दे, हम मैच करके दे दें इंशाल्लाह। क्योंकि आपको याद है जब हमने ये शुरू किया था ना ये सिलसिला, उस वक्त से रजा भाई साथ थे, तो गालिबन 2.5 साल पहले के कुछ रावलपिंडी के जो है वो अपना थे, उनके तोहफे अल्हम्दुलिल्लाह आपके जरिए से जो है वो अपना पहुंचाए थे। तो ये भी याद है कि जब ज़हनी आजमाइश में मैंने ज़हनी आजमाइश के तोहफे मदनी चेक भेजना शुरू किए थे, तो उस वक्त आपको छोड़े हुए 2 साल हो चुके थे। ज़हनी आजमाइश इमरान भाई ज्वाइन कर चुके थे, हमारे पास वो भी आया था। तो फिर हमने आपसे मशवरा करके वो तोहफा भी भेजा, उनको पहुंचाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपका इनाम निकला है तो यूं समझे कि आप इसकी फिक्र ना करें, इंशाल्लाह देर अगर आपकी तरफ से हो गई है तो इंशाल्लाह सवेर हमारी तरफ से जो है वो हो जाएगी। लेकिन आप जिस तरह सैयद साहब ने फरमाया है कि वो आईडी वगैरह आप सेंड कर दें। चलें जी, इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। जो हमसे सवाल आते हैं, बहुत कुछ एक अच्छा बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक ज़हनी आजमाइश के हवाले से आया है, वो मैं पहले ये तो बताएं कि प्रोग्राम शुरू करने का कैसे ज़हन में आया था। ये असल में बेसिकली देखें, ये आपका मदनी चैनल प्रोग्राम जो है ना, ये हमारे असद मदनी भाई जो ख्वाबों की ताबीर प्रोग्राम करते हैं, ये प्रोग्राम करते थे। और इसका इब्तिदाई फॉर्मेट यही था कि लोगों के मशवरे, सजेशन और इस तरह की चीज़ें जो है प्रोग्राम्स के हवाले से, ट्रांसमिशन के हवाले से। लेकिन उसका इब्तिदाई फॉर्मेट जो है ना, वो आप समझिए कि मेल्स पर था। अब आप समझ सकते हैं कि फिर उनकी मसरूफियत जो है वो अपना बढ़ी। तो फिर एक वक्त आया कि इब्तिदा में हमारे बगदाद भाई और इमरान मदनी भाई, गालिबन इन्होंने जो है ना ये एक दफ़ा असद भाई के बाद प्रोग्राम किया। फिर हम हमारी आइडिया मजलिस के पास ऐसे बैठे हुए थे, तो बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं कर लेते। मैंने यूँ समझे कि बस ऐसी मतलब कह दिया ठीक है कर लेते हैं। तो फिर हमने जो है वो शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल्स के साथ साथ फिर हमने इसको SMS पर जो है वो, चूँकि रीच आम लोगों तक पहुंचना था, उनके मशवरे लेने थे, तो मेल यानी यूँ समझो कि हर बंदा ईमेल जो है वो अपना इतना नहीं है लोगों के लिए। अगर है भी अवेलेबल, नेट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी यूज़ नहीं है मैसेजेस वगैरह। तो फिर हम इसको मैसेजेस पर लेकर आ गए। अच्छा, अब जाहिर बात है कि प्रोग्राम हम कर रहे हैं 1.25 घंटे का। अब आप कितना अपडेट करेंगे प्रोग्राम्स के हवाले से, कितने मशवरों पर गुफ्तगू करेंगे। यकीनन आपको 1.25 घंटा चलाना है और लोगों को अपने साथ कनेक्ट रखना है। तो फिर हमने ये फरमाइशों का सिलसिला जो है वो अपना शुरू किया। फिर साथ में लोगों के नाम चलाना शुरू किए, फिर आप कुरानंदाजी, ये सारी चीज़ें, फिर मेहमानों को बुलाना, फिर उसके साथ जो साथ में बैठा हुआ है उसके साथ कोई ना कोई क्विज वगैरह करना। तो ये मिला जुला कर जो है ना, ये इस तरह एक प्रोग्राम जो है वो अपना यूं ये चलता प्रोग्राम हमने चेंज इसका फॉर्मेट जो है वो अपना किया था। ऐसा नहीं है कि कोई इब्तिदा इससे जो है वो हो गया। चले जी, आपको जो है वो अमील सुन्नत का एक क्लिप है। बेसिकली ये मदनी मुज़ाकरे में गुफ्तगू हुई, फिर उसके बाद न्यूज़ के अंदर ये क्लिप चला। तो फरमाइश करने वालों ने न्यूज़ की डेट बताई और बताया कि ये क्लिप अमील सुन्नत का। उसमें सवाल ये था कि अमील सुन्नत फरमाया औरत तो पीर नहीं बन सकती। तो फिर सवाल हुआ कि क्या बच्चा पीर बन सकता है। तो इस हवाले से अमील सुन्नत ने क्या फरमाया, ये सुनते हैं। वाह। मेरा नाम मोहम्मद अवैस फरीदा तारी है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है।
آپ نے مدنی مذاکرے میں بیان کیا کہ کوئی عورت پیر نہیں بن سکتی. میرا یہ سوال ہے، کوئی بچہ پیر بن سکتا ہے؟ اگر کوئی بچہ کہے کہ میں پیر ہوں تو اس کا مرید بننا کیسا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے. عورت پیر نہیں بن سکتی، یہ تو صحیح ہے. بچہ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک ہے نا. بچہ پیر بن سکتا ہے مگر پیری مرید نہیں کر سکتا. پیر بن سکتا ہے، وہ اس طرح کے اس کو خلافت کوئی صاحب اجازت جو ہو پیر صاحب وہ خلافت دے سکتے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، دودھ پیتے شہزادے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر بھائی حضرت سیدنا شیخ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ان کو مرید کر لیجیے. انہوں نے مرید بھی کیا اور خلافت بھی دے دی. اب یہ کہ بچے کو خلافت دی، وہ خلافت تو درست ہو گئی. ایک پیری مریدی کرنا جو ہے نا، بچہ جب اس جامع میں شرائط ہو جائے گا، ایک شرط تو پوری ہوئی کہ اس کا سلسلہ تو مضبوط ہو گیا، یہ سلسلہ مل گیا، پھر فاسق تو یہ نہیں ہے، یہ شرط بھی اس کی پوری ہے. اور تو سنی بھی پکا وہ ایک ہی شرط باقی عالم ہونا. تو عالم ہو مطلب مکلف ہو، باشعور ہو. کوئی پیر کے جیسے مجذوب ہے، مجذوب کی بیعت نہیں ہو سکتی، وہ مرید نہیں کر سکتا، نہ اس کا مرید ہوا جا سکتا ہے. نہیں، مجذوب وہ اپنے اس میں نہیں ہوتا، لوگوں کی وہ ہدایت کا کام نہیں کر سکتا، رہنمائی کا. تو یوں بچہ جب یعنی کہ اس کی خلافت باقی ہے، ابھی جب بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، اس میں علم و صلاحیت کا آ جائے گی، تو اب یہ پیری مریدی کر سکے گا. خلافت نئے سرے سے اس کی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب دیا. صحیح. سب ذہنی آزمائش کے حوالے سے جو فیڈ بیک ہے وہ میں انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں. تھوڑا سا لمبا میسیج ہے، یعنی لکھنے میں بھی ٹائم لیا لیکن لکھا پورا، کیونکہ یعنی میں ایک یہ بھی سوچ جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے. میں اگر سستی کے باعث اگر مطلب تھوڑا مختصر سا لکھوں، لیکن پھر یہ سوچ پڑتی ہے کہ بھائی لکھنے والے نے بھی تو یار پورا لکھا ہے نا، تو ہمیں پڑھنے میں اور لکھنے میں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے کنجوسی. میسیج ہے اور اچھا لگے نوٹ کر کے آپ جو ہے وہ ممکن ہو تو کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا جان اور مامو جان اور میرے نانا کے بھائی ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتے تھے. مامو جان تو الحمدللہ موجود ہیں، ہاں، مگر نانا جان اور نانا جان کے بھائی ہمارے درمیان موجود نہیں رہے. یہ پروگرام جہاں مدینے اور عشق رسول میں رلاتا ہے، وہیں اپنوں کی کمی اور قدر بھی محسوس کرواتا ہے. یعنی وہ جب ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہوں گے تو وہ یاد آتا جو ہے وہ ہوگا. اچھا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی 4 دن پروگرام ہوتا ہے، 3 دن نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے. اچھا، میرے مامو جان کہتے ہیں کہ 4 دن بہت جلد گزر جاتے ہیں. سنیے گا. اور یہ جو 3 دن ہے نا جن میں یہ پروگرام نہیں ہوتا، یہ تو سال کا ایک دن ہوتا ہے. اللہ، یعنی ان کے 4 دن جلدی گزر جاتے ہیں، اور جو ایک دن ہے جس میں نہیں ہوتا، انہوں نے مجھے تاکید سے کہا تھا کہ آپ نے یہ میرا پیغام لازمی دینا ہے. اب یہ مامو جان میں بھی پاسبل 40-50 سال کے تو ہوں گے، یعنی بچوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں، سب میں الحمدللہ مقبول ہے. تو کہا آپ نے میرا یہ پیغام لازمی دینا ہے کہ یہ جو پروگرام سے چھٹی ہوتی ہے یہ چھٹی ختم ہونی چاہیے. ہمارا ذہنی آزمائش کے بغیر دل نہیں لگتا. آج ہی پہلے انہوں نے عبدالحبیب بھائی کا ایک بیان سنا، یعنی یہ چونکہ گزشتہ ہفتے پروگرام میں میسیج آیا نا، تو یہ اسی دن کا کہہ رہے ہیں، یعنی جس دن یہ ذہنی آزمائش نہیں ہوتا. عبدالحبیب بھائی کا ایک بیان سنا، پھر 5 سال پہلے رمضان المبارک میں جو ذہنی آزمائش ہوا تھا اس کی ایک قسط دیکھی. اللہ. اچھا، پھر اس پر بھی بس نہیں ہوا، پھر سیزن 10 سے 17 تک کے سارے کلام سنے. اب یہ میں نے دیکھے سارے لکھ دیے آپ کے لکھنے کی وجہ سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا مبالغہ جو ہے وہ اپنا ہو گیا ہوگا. اب سیزن 10 سے 17 تک کے سارے کلام، اب یہ کتنے کلام جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے کہ یہ جو کلام ذہنی آزمائش جو پڑھے گئے ہیں وہ کلام وہی مراد ہے. مطلب روز کا ایک جو ہے وہ یعنی آپ لے لینا، اب یعنی 7 کلام 10 سے 17 تک نا 7 کلام.
یہ 10 سے 17 نہیں, یہ 10 سیزن 10 سے, یعنی یہ لکھا ہوا ہے پھر سیزن 10 سے سیزن 17 تک کے سارے کلام. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے, تو یوں لکھ دیتے ہیں کہ اس کے کلام جو ہے وہ سنیں. تو آپ کو امیر سنت کی عادت کبھی پتہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کبھی ہوتی ہے تو امیر سنت اس پر بڑا مطلب توجہ فرماتے ہیں کہ آپ سوچ لیں کیا سارا, کیا واقعی اتنے لوگ. تو اس لیے اچھا, سننے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا. بہرحال ثواب کی نیت سے جو ہے وہ اپنا سننے چاہیے, لیکن بہرحال ابھی جو آپ نے بیان کیا نا کہ مقبول کتنا مقبول ہے, یہ بزرگوں میں بھی, بچوں میں بھی, اسلامی بھائیوں میں بھی, سب میں مشہور ہے یہ. تو میں بتاؤں اس پر امیر سنت کی خود بھی نظر ہے الحمدللہ اس سلسلے میں. پچھلے دنوں ذہنی آزمائش کے بعد ایک میسیج آیا امیر سنت کی حسن رضا کی طرف سے. حسن رضا نے ویڈیو کال کر کے نا وہ بتایا کہ عبدالحبیب بھائی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, اور باپا بھی کھڑے دیکھ رہے, باپا نے پھر لفظ میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا توجہ, ہاں میں باپا بیٹھے ہوئے میں کھڑا ہوا ہوں. تو امیر سنت کی بھی الحمدللہ اس پہ نظر ہے, اور آپ نے کہا نا کہ باپا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پکڑتے ہیں, تو یہ نوٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ایک اچھا فیڈ بیک تھا ہمارے سلسلے میں, تو میں نے دے دیا. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں, اور ایک مبارک درخت جس پہ ایک وقت تھا عبدالحبیب بھائی تو جو ہے وہ اپنا گئے ہی تھے, لیکن گزشتہ غالباً پچھلے مہینے نگران شورا بھی جو ہے وہ ایجپٹ گئے ہوئے تھے اور اردن وغیرہ کی طرف, تو وہاں یہ مبارک درخت کا وہاں حاضری جو ہے وہ اپنے کے اطراف کے اندر ریگستان وہ باقاعدہ دکھایا گاڑی کے اندر, عبدالحبیب بھائی نے بھی دکھایا. تو آئیے اس کا آپ کو جو ہے وہ کلپ دکھاتے ہیں. واہ واہ. ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ خوش قسمتی وہاں پہنچ سکتا ہے, اللہ کرے گا پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود, یعنی آپ کے قدم مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر بھی تشریف لے گئے وہ قبولیت دعا کا مقام ہے. ہم ایک ایسے درخت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جو اس بات سے منسوب ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ وہ درخت قائم ہے پورے میدان میں. یہ ایک ہی واحد درخت ہے جو جلوہ فرما ہے. اب منظر دیکھیے آپ, نیلی زمین ہے, کوئی یہاں پر ہریالی نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے. باقاعدہ نشانی کے طور پر یہ چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں, مقام زیارت ہی ہے یہ بس آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں عاشقان رسول زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی تھی تو اس 12 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب سفر ہوا, اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب تھے, جو بتایا جاتا ہے کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. یہ جو درخت ہے, اب مختلف روایتیں جو پڑھی سنی ہیں ان سب کا ایک خلاصہ جو بیان ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ ایک راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اس کا نام بحیرہ راہب تھا. اس نے جب دیکھا کہ اس درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے, اب چونکہ کتب سابقہ جو تھی تورات ہے, انجیل ہے, اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں, آپ کے شہر کی نشانیاں اور بہت کچھ تھی جو نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر بیان کی گئی تھی. اور جو اس کے علماء تھے یہود و نصارہ کہ وہ جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں کو بھی انہوں نے پڑھا تھا, اور ان میں کچھ انتظار بھی کرتے تھے کہ وہ تشریف لائیں گے. تو جب اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمائے تو وہ اس بات کو جانتا تھا. تو پھر اس نے بتایا آپ کے چچا ابو طالب کو کہ ان میں نے یہ نشانیاں دیکھی ہیں, آپ انہیں آگے نہ لے جائیں کہ آگے جو لوگ ہیں وہ بھی نشانیوں کو جانتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں شہید کر دیں. لہذا مال تجارت کو یہیں پر فوت کیا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ پاک کی طرف لے جایا گیا. آئیے اب اس مبارک درخت کی طرف چلتے ہیں. خاتم النبیین کی سیرت یہ پیاری, خاتم النبیین کی سیرت یہ پیاری, دل سے جاں سے فدا ہے دنیا
सारी। माशाल्लाह। बाद आशिक पता है क्या कहते हैं? कहते हैं साहबी दरख्त। हाँ, वैसे इसको जो है वो अपना नेट पे लिखे तो शायद इस नाम से भी जो है वो आता है। अच्छा, फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला जारी है। अली असगर भाई हैं, कह रहे हैं कि ज़हनी आज़माइश सीज़न 70 EP नंबर 7 में सेगमेंट कुरानी मालूमात था, वो दिखा दें। अच्छी नीयत 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की है। अच्छा सही साहब, एक मैसेज ये है कि रजिस्टर कुरानंदाजी इस मरतबा भी होगी, सवाल है। आपके पास भी मैसेज आया है, मेरे पास भी आया है। आपको पास भी आया होगा बिल्कुल जी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ ना। अच्छा, अभी तक है नहीं जी कंफर्म। अच्छा, एक मैसेज ये है सही साहब, कह रहे हैं कि मेरा एक और सवाल है कि ज़हनी, ये मुझे लगता है ये इन्हीं का है सही साहब, ये जिन्होंने ये नाना मामू नाना के भाई वाला जो मैसेज कहते हैं ना ज़हनी आजमाइश के हवाले से, मैसेज ये है कि ज़हनी आजमाइश में कुरानंदाजी कैसे होती है? क्या ये पहले 12 लोग जो सही जवाब देते हैं उनके दरमियान कुरानंदाजी होती है, या जितने भी नाजरीन सही जवाब देते हैं सब के दरमियान होती है? ये सवाल इसलिए किया कि हम करीबन 4 साल से सही जवाब दे रहे हैं, ना ही क्विज एप्लीकेशन में ID में हमारा नाम आया, ना ही मैसेज पर सही जवाब देने वालों में हमारा नाम आया। हम क्या करें हमारा नाम आए? अमीर सुन्नत का बहुत प्यारा कलाम है, मीठा मदीना दूर है जाना भी ज़रूर है। इसमें एक शेर है, फरमाते हैं मर्जी तुम्हारी तुम सुनो या मत सुनो, मगर अपनी तो रट हुजूर है जाना ज़रूर है। बस दरवाज़ा बजाते रहे, इंशाल्लाह कभी ना कभी दरवाज़ा खुल जाएगा। मेरे अपने कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा, जी अपने घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर के अंदर 2 मोबाइल हैं और दोनों मोबाइल से क्विज एप्लीकेशन के दुरुस्त जवाब दिए जाते हैं, लेकिन आज तक लेकिन 3 से 4 साल हो गए। इसमें एक बार भी मेरा, अलग रोजाना 5 कुरानदाजी हो रही हैं। ओहो, और हम तो अगर देखा जाए तो हमारे 2 नाम जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नहीं। और वो लाहौर वाला आपको मैंने बताया कि अभी तक उनके 2 इनाम निकल चुके हैं। जी, अभी एक हमेशा 8-10 निकलते हैं। हाँ, एक मैसेज आया जो है वो अपना है, उनका 5 मरतबा निकल चुका है, यानी हमारे सिलसिले में भी जो है वो निकला है, ज़हनी आजमाइश में भी जो है वो निकला है। चले जी, ये तो गुफ्तगू जारी रहेगी। सैयद साहब से हमने जो लफ्ज़ मुकम्मल करवाना होता है उसका वक्त हुआ चाहता है, तकरीबन ऑलमोस्ट हम 3:30 बजे के करीब ये करते हैं। आज चूँकि हमारी गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा है, फरमाइशें अभी कम है इंशाल्लाह, लेकिन पहले ये 1 मिनट में इसमें एक चाहूँगा कि अली असगर भाई का 1-2 मैसेज, 3-4 मैसेज आप पढ़ लें। तो इन्होंने एक मैसेज और की फरमाइश की कि मदनी रजा भाई ने एपिसोड नंबर 8 ज़हनी आजमाइश सीजन 70 में कलाम पढ़ा था, वो दिखा दे 313 बार दुरूद पाक की नियत। अच्छा भाई, 313 बार की एक बार आपने नियत दे दी दुरूद पाक की, अब दावत इस्लामी के दीनी काम दर्स की नियत भी दें, आप कुरान पढ़ने की नियत दें, यासीन शरीफ पढ़ने की नियत दें। नियत चेंज करें, भले नाम एक ही हो लेकिन नियत भी चेंज हो, ताकि मतलब फिर हमें भी मजा आना कि हमारी बिक्री हो रही सही तरीके से। अच्छा सही है साहब, कह रहे हैं कि बुध के दिन ज़हनी आजमाइश में 2 नातख़्वां आए थे, अब्दुल हबीब भाई ने उनका ख़ानदानी रिश्ता बताना था लेकिन बताया नहीं। सही है साहब, आप ही बता दें। तो दोनों बता दो ना यार, भाई थे, मतलब वो हमारे एक छोटे भाई थे, एक बड़े भाई थे। हाँ, एक छोटे भाई बड़े भाई थे, और ये हमारे जो नात खानों के जिम्मेदार हैं शब्बीर भाई। ये आप जब सैयद इब्राहिम शाह साहब हमारे बापू शरीफ जो है, बुध के दिन जो हमारा महफिल नात प्रोग्राम आता है, तो जब इब्राहिम बापू नहीं होते तो शब्बीर भाई करते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले, आपने देखा होगा, नात गाते भी माशाल्लाह जो है वो अपना पढ़ते हैं। तो ये दोनों उनके शहजादे थे। चलें जी, दिखाएं स्क्रीन पर। चले जी, माशाल्लाह, इससे बड़ी जगह नहीं थी। बस ये मुकम्मल, ये अगर इसमें कुछ मजीद अल्फाज होते तो हम खाने जो है वो थोड़े और जो है अलिफ है इसमें, हैं, अलिफ इतने हैं कि बस। क्या बात, या है इसमें, इसको फुल स्क्रीन कर दें। सही है साहब, तो फुल स्क्रीन पर फोकस। अच्छा, वाव है इसमें, वाव हैरत है यार, इतने बड़े नाम के अंदर है नून है। नून लगा दे भाई, नून भी 2 लग गया। वाह, कारी अब्दुल गफ्फार ओवैसी बुरे वाला, अच्छी नियत 10,000 बार दुरूद पाक। ये साहब ऊपर गौर कर लें, ये तो हम नाजरीन खुद ही। अच्छा, इसमें मीम है,
بالکل ہے اور زیادہ ہے. امام اللہ بن اچھا پہنچ گیا. امام احمد با لگا اس میں. تو یہ دیکھو نا کیسے پہنچے بھائی. اگر تو کریں بھی دو باقی ہیں. اچھا باقی ہے. امام ہا اس میں ہا لگا ہے. واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. امام احمد بن حنبل کیا بات. لام بھی لگا دیں. واہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. سید کیا صاحب بات ہے ماشاء اللہ. دو غلطیاں واو اور یا والی کی اور اس کے بعد پورا نام جو ہے وہ اپنا دراصل الفاظ زیادہ زیادہ تھے نا, امام میم بھی زیادہ تھے. ہاں بن گیا جو ہے وہ. کیا بات ہے. تو یہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لفظ آئندہ ہفتے سے اگر میں پہنچ جاؤں تو میرے لیے کوئی تحفہ بھی ہونا چاہیے. اچھا نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا ایسے الفاظ ہوں جس میں حروف کم ہوں وہ مشکل ہوتا ہے. میں کیوں بولوں. اچھا آپ نہیں بول رہے. چلیں جی آپ کو گزشتہ ہفتے ہم نے ایک کلپ دکھایا تھا زندگی پروگرام کا. اس میں ہمارے سلمان بھائی نے گورکن کی زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. وہ ہم نے کلپ اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ رہ گیا تھا آپ کو دکھانا, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. لاہور کی ایک قبرستان کے گورکن نے کیا کچھ کہا آئیے دیکھیے. دعا منگنی ہے دوروں میں لینا ہے لگانا جا. یعنی بزرگ فرما رہے ہیں کہ آپ جب آ رہے ہیں قبرستان میں تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے, کوئی ذکر اذکار کرنا چاہیے, تلاوت قرآن کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ دعا کر کے آپ جو ہے وہ چلے جائیں. یہ طریقہ اچھا ہے. لیکن یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, بتاتے ہیں منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں چلے جاتے ہیں دکھاوے. کوئی 100 دے وچوں ایک ہونا ہے یا 5 ہونے جڑا بھی یاسین پڑھ کے 10 منٹ لوگ پڑھ کے دے. کراچی میں ہی ایک اور قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ گورکن قبر کھود رہا ہے, مگر وہاں ایک الگ انداز تھا. وہ کیا تھا آئیے دیکھیے. یہ آپ نے یہ لوہے کا ایک فرما سا رکھا ہوا ہے, یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ نشان ہے اس کا بنانے کا نا, یعنی اتنی چوڑائی اتنی لمبائی بنے گی اس کے مطابق بنے گی. جی جی ہاں. اور یہ دوسرا ہے تاکہ ایک قبر سے دوسری قبر کا فاصلہ بھی اتنا فاصلہ رہے. اسی پرمے پہ آ جاتے. اچھا اچھا اچھا. کتنی قبریں روزانہ کی کھود لیتے ہیں آپ؟ جی یہ 2 ہوتی ہیں. 2 روزانہ کی کھود لیتے ہیں. یہ بھی ریڈی رکھتے ہیں رکھی ہیں. یہ ریڈی ہے, ابھی میت آ رہی ہے ان کی. یہ آ گئی ہے اور باقی 2 اور آنی ہے. یعنی یہ ابھی دفن کیا ہے اس کو تھوڑی دیر پہلے. جی جی. اچھا جی. کبھی ایسا ہوا قبر کھودتے ہوئے کیڑے وغیرہ نکل آئے ہوں اس میں سے؟ ہاں تھوڑے بہت ہوتے ہیں. کبھی اچانک ہو جاتا ہے, کبھی ایسی قبر ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں, ایسی قبر ہوتی ہے اس میں بچھو بھی ہوتے ہیں. بچھو اچھا. جی جی. پردہ ایویں کھلیا جی, میں وچ بنا رہا سی, ادو باندیاں سی سامی والیاں تے نویں ہیگے تے شوق نال بنا دے سن. تے تھلے میں گیا تے میں لما پیا اوتھے وچ 2 منڈے میرے ساتھ نے, وہ باہر بیٹھے, میں وچ لما پیا, اتوں مٹی صاف ہے جگہ سرانے والی سائڈ تے بھی پوندی. وہ آندی سی کہ گھر بنے گا سی تے قبر ہیگی سی تے سرانے والے پاسے نہیں سی آئے. میں تھوڑی جی لگا کھودن, میں کھود لیے تو وچوں سراخ نکلا, لیکن وچ کفن بندہ پیا, پورا پیا ہے بندہ. میرا خدا جاندا ہے کفن نو جویں آپاں صاف کپڑے پائے نے, اللہ میں مٹی لگی ہے محسوس ہو رہی ہے, اوندا اتنی مٹی محسوس نہیں ہوئی. واہ واہ واہ. پیا ہے نوجوان پیا ہے, اللہ بہتر جاندا کدوں دا پیا ہے کدوں دا نہیں پیا, میرا خدا جاندا. پھر آپ نے اوپر قبر کے آثار بھی ختم ہو چکے تھے, اوپر اس کے مٹی وغیرہ وغیرہ. یہاں عموماً یہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں, پھول وغیرہ ڈالتے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا لیکن نیچے قبر تھی. سانپ بچھو ہاں بالکل ہے, رات میں بھی مل جاتے ہیں, دن میں بھی کہیں کھودائی کے دوران یہاں یہ چیزیں. اچھا نہیں کبھی ایسا ہوا ہے آپ قبر کھود رہے ہیں اور کوئی اس میں سے کوئی مخلوق نکل آئی, جیسے کوئی سانپ نکل آیا ہو, کیڑے نکل آئے ہوں؟ میں آپ کو نشان دکھاؤں گا, یہ میرے کو کاٹا بھی ادھر, یہ نشان ہے نا, یہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی سامنے کاٹا بھی. قبر کی صفائی اندر کر رہا تھا, اچھا ادھر چپک گیا تو میں پھر جو بچے کو فون کیا, بڑا لڑکا ہے میرا ماشاءاللہ, محمد علی نام ہے اس کا. صحیح. تو اس کو فون کیا, میں نے بولا کہ بھائی ادھر آ جاؤ, اور کیا بولا, میں نے بولا یار ایسا سانپ نے کاٹ دیا ہے میرے کو, اب کیا کریں. پھر مرشد اسپتال گیا, انہوں نے بولا بھائی اس کی دوائی ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر سیول چلے گئے, سیول والوں نے بیچاروں نے جلدی سے میرا جو ہے علاج کیا, تو ادھر سے بچت ہو گئی. یہ تو ایسے بھی صحرائی معاملہ ہے نا. جی ہاں جی. یہ زمین جو ہے یہ زمین میں ہوتے ہیں, یہاں تو سانپ زہریلے سے یہاں سانپ ہوتے ہیں. بھائی کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو یہاں پر آ کے؟ قبرستان میں آ کے کیسا لگے گا, بندہ اپنی آخرت کی تیاری کے بارے میں سوچے, صحیح نیک کام کرے, اور دوسرے پھر آخرت کو یاد کرتا ہے. قبرستان میں آ کر ویسے ہی بندہ اپنے مردوں کو یاد کرتا ہے, اپنے
लवाहिकीन जिनका इंतकाल हो जाता है, फिर बंदा उन पे कुछ सारे साहब वगैरह करता है। क़ब्रुल मुमिनी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मोमिन कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में से बनाए। आमीन आमीन। सैयद साहब, एक मैसेज आया है, एक आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें 2 मरतबा लफ्ज़ अता आता हो, अता, और आपने 5 तर्जें सुनानी है इस शेर की। हाँ, अच्छा, शेर है, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं। उन्होंने 5 बोला है, आप कर देंगे 5 तो मदीना मदीना है, नहीं तो अच्छी नीयत तो बताना क्या है। हाँ, उनकी अच्छी नीयतें हैं, काफी सारी आई हुई हैं इंशाल्लाह। अच्छी नीयत तो बताएं फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है वो अच्छी नीयतें बताते हैं। और अभी आपको ज़हनी आजमाइश में पढ़ा गया कलाम आसिफ भाई ने, तू कुजा मन कुजा, वो सुनाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी नीयतें पेश करते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया। कुजा कुजा माशाअल्लाह बिन सैयद साहब, वो नियतें सुन लें। पहली नियत है 5000 मरतबा दुरूद पाक, दूसरी है 50 मरतबा सूरह यासीन शरीफ, तीसरा है 500 मरतबा दुरूद माही, चौथी है 26 मरतबा सूरह मुल्क, पांचवी है 5 पारे कुरान पाक के। ये मुकम्मल जो है वो इन्होंने दे दी है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि बाकायदा आपको एक काम दे दिया। अभी ये कलाम चल रहा था लेकिन आप अपनी तर्जों की तरफ लगे हुए थे माशाल्लाह नाजरीन ने, लेकिन जो फेसबुक के नाजरीन है ना वो भी आपके साथ है, तो उन पर भी तवज्जो रखें, तर्जे आप बनाते रहें। लेकिन मैसेज आया हुआ फेसबुक की तरफ से, एक मैसेज है और ये है कि
سلسلہ قیامت کے بعد ایپیسوڈ نمبر 4 میں رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری نے شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ کے بارے میں بتایا تھا، اور ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی، وہ دکھا دیں اچھی نیت 313 مرتبہ درود پاک. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہم بنا چکے ہیں، لیکن چونکہ عبدالحبیب بھائی کے آج بھی کلپ موجود ہیں تو انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے، تو اس کا نمبر بھی جو ہے وہ آ جائے گا. ایک میسیج ہے کہ اشفاق بھائی ذہنی آزمائش میں کب تشریف لائیں گے؟ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں لائیو بھی دعوت دے چکے ہیں، اور دیکھیں اشفاق بھائی کب تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں آئیے، آپ کو جو ہے وہ اشفاق بھائی کا تذکرہ ہوا تو چلیں اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے، کیوں رخصت قافلہ کا شور، رخصت قافلہ کا شور، غش سے غم اٹھائے، کیوں رخصت قافلہ کا شور، غش سے غم اٹھائے، کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے، کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے، کیوں بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے غریب کو، روئے جو اب نصیب کو چین رہو گوائے، کیوں روئے جو اب نصیب کو چین رہو گوائے. ایک میسیج ہے گلشن بھائی، یاد خدا و مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 290 میں مدینہ یاد آیا ہے، یہ کلام پڑھا گیا تھا، تو سنا دیجئے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت تھی انشاءاللہ. تو یہ صاحب ایک میسیج ہے، چھوڑ فکر دنیا کی، یہ آپ نے اپنی آواز میں یہ کلام کی کچھ شعر جو ہے وہ سنا دینے. نیت کر لیں کہ آپ نے کب سنانے ہی ہیں، لیکن وہ جو 5 طرزوں والا ہے نا، اور تو ابھی اگر مائک اٹھا لیں اور طرزیں سنا دیں انشاءاللہ. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں.
مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں آپ نے یہ کیا کیسے تیار کی, یعنی وہ اس کے یعنی یہ کیا کیا آپ نے کہ وہ فلاں کلام یعنی دکھائیں بھائی دکھائیں میں نے کیسے تیاری کی. یہ پیپر پہ پہلے وہ کلام لکھا ہے پہلے وہ کلام لکھا ہے پھر میں نے اس کلام کو دیکھا ہے کہ وہ کس کس طرزوں پر اتر رہا ہے. اچھا وہ یاد کیسے کیا کہ وہ فلاں اس کلام کے کچھ میں نے اب یہ کلام لکھ لیے کہ یہ کلام جو ہے نا وہ بھی اسی طرز پر جو ہے میں نے بنایا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسیج یہ ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ بہار جاں ودا یہ لفظ آتا ہے. جاں ودا ہاں حیات جاں ودا نہیں ہے, بہار جاں ودا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک میسیج جو گزشتہ ہفتے میسیج SMS کے ذریعے سے ہمیں موصول ہوا تھا میسیج مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر پر, وہ اس میں لفظ خنک یا خنک آپ اور ٹھنڈا یہ دو لفظ جو ہے وہ آتے ہوں تو جو دونوں میں سے صحیح ہو آپ صحیح پڑھ دیجیے گا. اور ایک میسیج ہے کہ آپ نے یہ سنا دے ایسا شعر سنا دے جس میں میٹھا مدینہ آتا ہو. ٹھیک ہے وہ تو ابھی میں نے سنا تو دیا تھا. اچھا سنا دیا تھا, دوبارہ سنا دے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور. چلو سنا دیا آپ کو. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں عبدالحبیب بھائی کا. اور یہ گزشتہ دن عبدالحبیب بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں آئے تھے, وہاں انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی آسان نیکیاں اس حوالے سے. تو ہمیں میسیج آیا تھا کہ یہ آپ اپنے پروگرام میں اس کلپ کو چلائیے گا. آئیے دکھاتے ہیں آپ کچھ آسان نیکیاں میں سب بتائیں. بہت ساری نیکیاں جو بتائیں گے بظاہر تو بڑی آسان ہے نا. اب دیکھیں نا مسکرانے پر نہ خرچہ ہوتا ہے, ایسے معاف کرنا تو ویسے مشکل کام. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو ویسے ملتے ہیں لوگ, آپ کو بھی کچھ آپ بھی ٹریول کرتے ہیں مختلف طرح کا, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ کوئی ایسا بندہ بیٹھ جاتا ہے جو دین بیزار بندہ مثال کے طور پر ہوتا ہے, یا وہ غیر مسلم ہے اس کا ایک اپنا معاملہ ہے. پھر بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ وہ چٹکی جو ہے وہ بندے کو کاٹتے رہتے ہیں, اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو کبھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی آپ کا انٹریکشن ہوا ہو, یا ان کو معاف کرنا جو آپ کے اوپر جو ہے وہ
اعتراض کر رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں, نو ڈاؤٹ, یہ تو بات صحیح آپ نے فرمائی کہ کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں, کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں. اچھا, پھر اس میں معاف کرنے میں بھی مجھے چلتے چلتے کسی نے ٹھوکر مار دی, اس کو معاف کرنا تو شاید آسان ہے, لیکن کسی نے جناب پبلک کے اندر آپ کو بے عزت کیا, اب اس کو معاف کرنا, پھر یا آپ کے خلاف کوئی سازش کرتا ہوا پکڑا گیا, آپ کو معاذ اللہ بڑا آپ کے خلاف کام کر, تو کیٹیگریز ہے نا اس کی. تو بات وہی ہے کہ معاف کرنا مشکل ہے, تو اس کا اجر بھی کتنا بیان کیا گیا. اب میں نے جو آپ کو بیان کیا کہ اگر انسان کو یہ کہا جائے کہ میں 3 کام بتاؤں گا, اس کے بدلے آپ کو ڈیفینس میں پلاٹ دے دوں گا, تو آپ کہیں گے کام جو بھی بتا دینا, پلاٹ بتاؤ کب دو گے. کام بھی آپ نہیں پوچھے, بولے جو بولو گے کر دوں گا, DHA کا 1000 گز کا آپ کو پلاٹ دے دوں گا اور ساتھ اچھی سی گاڑی بھی دے دوں گا. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے, 3 کام ڈن ہوئے نا. یہاں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ کو جنت کے گھر کا وعدہ مل رہا ہے. اللہ اس بندے سے آسانی کے ساتھ حساب لے گا. اگر میں ہر مسلمان سے پوچھوں کہ آپ کو یہ 2 آفرز مل جائیں, تو پھر تو کوئی بھی کام اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے نا. وہ کام کیا ہے؟ تو تم پر ظلم کرے تو اسے معاف کرو, محروم کرے عطا کرو, اور اس کا کیا فرمایا, جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے جوڑو. یہ تینوں مشکل ہیں, اٹس ناٹ دیٹ ایزی, مگر اس کے مقابلے میں اجر کتنا بڑا دیا جا رہا ہے. ہاں, تو اب آپ کو جب بھی دل پر یہ بوجھ آئے نا کہ معاف نہیں کروں گا, اس کو چھوڑوں گا نہیں, تو یار پھر سامنے جنت کا گھر بھی جو ہے نا آپ کو نظر آنا چاہیے, تو پھر آپ کر دیں گے معاف انشاءاللہ. تو یہ یقیناً مشکل ہے, لیکن اچھا اس کی بھی ہیبٹ, یہ بھی میں نے کہا نا کچھ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہے, کچھ لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ یہ کم مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ معاف کرتے رہتے ہیں. اچھا, پھر یہ بھی تربیت سے ہوتا ہے. آپ کسی کو, عدنان بھائی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی, اور آپ جب عدنان بھائی کو معاف کرتے ہوئے دیکھیں گے نا, تو پھر آپ کو بھی احساس ہوگا اتنی بڑی غلطی پہ معاف کر دیا, میں تو صبح چائے گرم نہیں تھی اس پہ لڑکے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہوگا بھی ناشتے پہ ہو سکتا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہو ہمارے بیان کے دوران ہی, پروگرام کے دوران ہی, کہ چائے ٹھنڈی دے دی تو ابھی تک ناشتہ نہیں آیا, تو کپڑے استری نہیں ہوئے, تو گھر میں صبح صبح ہی ہنگامہ کچھ گھروں میں شروع ہو جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ لوگوں کی لڑنے کی عادت ہوتی ہے, تو چھوٹی سے شروع کریں نا, چھوٹی سے معاف کرنا شروع کریں, آہستہ آہستہ بڑی چیزیں بھی آپ معاف کرنے کے لگ جائیں گے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے تو سبھی محبت کرتے ہیں, بچپن سے ناطے سب کو یاد ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آج تک زندگی میں کسی گالی دینے والے کو دعا دی ہم نے؟ نعت سب کو یاد ہے. غلام اس نبی علیہ السلام کی, کبھی تو ایک بار کر لینا, چلے پوری زندگی نہیں, آپ کر کے دیکھیں, آپ کو ایسا اندر سے لطف آئے گا کہ اگلے نے آپ کو گالی دی اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, اللہ اس کو بخش دے. یہ اندر سے نور پیدا ہوتا ہے, اور یہ ٹائم لگتا ہے. ہم نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے, دعوت اسلامی کے خلاف بات کرنے والے, امیر اہل سنت کے خلاف بات کرنے والے, آپ دعائیں دیتے ہیں, آپ معاف کر دیتے ہیں, آپ بدلہ ہی نہیں لیتے. آپ نے تو لکھ کر دے دیا کہ بعد میں بھی میرے ساتھ کوئی کرے تو میں اس کو معاف کیا. تو یہ جگر کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ ہوتا ہے, اور پھر ان ایسے نیک لوگوں سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. کیا بات, ماشاءاللہ. سید صاحب, ایک میسج آیا ہے بنت مبین لاہور سے, پروگرام ذہنی آزمائش ایپیسوڈ نمبر 5 میں نعت خواں بھائی نے کلام پڑھا تھا, یا شفیع امم للہ کر دو کرم. اچھی نیت, 5 نمازوں کی پابندی, یہ تو دیکھیں ویسے بھی جو ہے وہ اپنا کرنی ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ ان کا میسج تو ابھی آیا ہے, لیکن یہ ہمارے پاس یہ الحمدللہ کلام تیار ہے, آپ کو یہ کلام سنائی دیتے ہیں. یا شفیع امم. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یا شفیع امم للہ دے دو کرم, یا شفیع امم للہ دے دو کرم. شالا وسزا روے تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم. شالا وسزا روے تیرا سونا حرم, تیرا سونا
خوش ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے سیاہ میسج آیا کہ آپ ایک میسج ہے کہ وہ پچھلی دفعہ حالہ سے جن کا تحفہ نکلا آپ نے کہا کہ ان کا بار بار تحفہ نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے؟ تو انہوں نے میسج کیا کہ جیسے ہی اسکرین پر ٹائٹل چلتا ہے کہ آپ کا پروگرام آنے والا ہے تو ہم سب گھر والے بیٹھ کے درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، سلسلہ ختم ہونے تک اچھا پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ چلیں جی آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، یہ ہمارے نقیب بھائی جنہوں نے ٹیلی تھون میں یہ صبح کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں ایک حضرت لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اس حوالے سے گفتگو کی تھی، تو اس کی فرمائش آئی تھی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ بندہ صحت اور تندرستی کے وقت میں 1 درہم خرچ کرے، یہ اس کے مرض الموت میں بیماری میں 100 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ بھائی جب بیمار ہو گیا پھر کسی کو بولے کہ میری طرف سے صدقہ کر دو اور اس طرح کے معاملات کرے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اللہ اپنی رحمت سے جو چاہے عطا فرمائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب صحت ہے، تندرستی ہے، اپنے ہاتھ سے دینا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے بیٹے آپ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خوبیاں کیا ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ خوبی سب سے بڑی دین ہے۔ انہوں نے کہا اگر 2 خوبیاں انسان کے پاس ہوں تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک دین ہے اور دوسری مال ہے، رزق حلال ہے۔ کہا اگر میں آپ سے پوچھوں 3 خوبیاں بتائیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 خوبیاں یہ ہوں گی کہ ایک دین، دوسرا مال اور تیسری حیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ارشاد فرمایا اگر میں آپ سے پوچھوں 4 خوبیاں ہوں بندے کی تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کہا ایک دین ہے، دوسرا مال ہے، تیسری حیا ہے اور چوتھا حسن اخلاق ہے۔ کہا حضرت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 5 خوبیاں بتائیں کہ انسان کے پاس 5 خوبیاں ہوں تو وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ کہا 5ویں خوبی سخاوت ہے۔ اچھا جب وہ 6ٹھی پوچھنے لگے کہ 6ویں بتائیں، انہوں نے کہا بیٹا بس رہنے دو، جس بندے کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں گی وہ بندہ متقی، پرہیزگار اور اللہ کا ولی بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جی وقت کم رہ گیا، سلسلے کا آپ کو وقار بھائی نے کلام پڑھا تھا، اس کی مطلقاً فرمائش آئی تھی پچھلے سلسلے میں کہ یہ کلام سنا دیں، وہ سوئے لال زار، تو اتفاق سے وقار بھائی نے پڑھا تھا اور یہ تیار بھی ہوا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ سوئے لال زار
بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، شاہ زیب بھائی نے پڑھا تھا یہ قدیم ذہنی آزمائش میں، ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں۔ مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے وساسیے ہیں میرے آقا، جس راہ چل گئے ہیں اونچے وساسیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے وساسیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں وہ، ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے۔ ذکر مصطفیٰ کا کمال دیکھیں، پیارے آقا جب یاد آ جاتے ہیں نا، انسان کتنی غم میں کیوں نہ ہو، کتنی رنج میں، بلکہ کتنی ٹینشن میں کیوں نہ ہو، جب پیارے آقا کی یاد آ جاتی ہے تو سارے غم بندہ بھول جاتا ہے۔ بتاؤ یاد کا عالم یہ ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک کے کرم کا عالم کیا ہوگا۔ ارے انہیں یاد کر لو تو غم دور ہو جاتے ہیں، جب وہ نگاہ فرمائیں گے تو پھر غم خوشیوں میں کیوں نہ بدل جائیں گے۔ اپنے غموں کو یاد کرے نا، اور آقا سے عرض کرے حضور میں غمگین ہوں اور آپ کا ذکر کر رہا ہوں، اور آپ کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کے نثار کیسے رنج میں ہو، کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مطلب سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اب ہم قرآن اندازیہ کریں گے، اس میں اپنے اشعار بھی جو ہے وہ
सुनाने हैं। पहली कुरान हम करेंगे तबरुकात के लिए जी, दूसरी महानमा फैज़ान मदीना के लिए इंशाअल्लाह उल करीम। और एक लफ्ज आपकी तरफ जो है वो लफ्ज अता 2 मरतबा, एक लफ्ज बहार जहाँ विदा है, और एक खुनुक और ठंडा। ये मुझे लगता है इससे आपने तैयारी इसकी नहीं की होगी। ये हमारे SMS वाले, इनका ये गुज़िश्ता हफ्ते आया था, तो याद रखिएगा। अगर ये और छोड़ फिक्र दुनिया की इंशाल्लाह अगले, ठीक है, दिखाइए जी कुरान दिखाइए इंशाल्लाह। क्यों कहूँ ये अता, क्यों कहूँ ये अता, वो अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता, वो अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता, वो अता आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। मदीना मोहम्मद अहमद कराची से। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। आज कराची वालों का नाम निकल आया माशाअल्लाह। अगली कुरान दादी महानमा फैज़ान मदीना की है, आइए वो देखते हैं। ज़मीनो आसमां की सब बहारें आपका सदका। ज़मीनो सब बहारें आपका सदका। बहारें बे ख़ज़ा तुम हो, बहारें जाविदा तुम हो। बहारें तुम हो, बहारे जाविदा तुम हो। मदीना बिनते इस्माइल अत्तारिया दुनियापुर अपने महरम के जरिए रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपको महानमा फैज़ान मदीना के 12 नुस्खे पेश की जाएंगे। मैंने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेके दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों लिहाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल।